اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سبق آموز داستان بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ صورت کے آغاز میں فرمایا کہ یہ کتاب مبین کی آیت ہے، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ ان بھائیوں نے آپس میں یہ کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کے زیادہ چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، حالانکہ ہم پورا گروہ یعنی پوری ایک جماعت ہے۔ حقیقی بات یہ کہ ہمارے والد بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دے یا اس کو کسی دور جگہ پھینکائے، اس طرح ہمارے والد کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد پھر نیک بن جانا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ اسے اٹھا لے۔ تجویز کے مطابق ایک روز یہ سب والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابا جان، آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے، کودے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ابا جان نے کہا کہ مجھے اس کا تمہارے ساتھ جانا گراں گزرتا ہے اور مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا لیا تب تو ہم بالکل ہی خسارے میں ہیں ہم رہتے ہوئے۔ اس طرح وہ لوگ یوسف کو لے گئے اور اس پر متفق ہو گئے کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دے۔ ہم نے یوسف کو بذریعہ وحی مطلع کیا، بتلایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو ان حالات سے باخبر کرو گے۔ رات کو یہ لوگ روتے پیٹتے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ وہ ہمارے سامان کی دیکھ بھال کرے، اس کی حفاظت کرے، کہ اسی درمیان میں اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ آپ ہمارا یقین تو کریں گے نہیں، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ لوگ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا کر لائے تھے۔ والد نے کہا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات گھڑ لی ہے سو میں صبر کروں گا۔ ادھر ایک قافلہ نکلا، اس نے اپنے پانی لانے والے کو وہاں پر بھیجا کہ جاؤ اس کنویں میں سے پانی لے کر آؤ۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے پانی لانے والا تو وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے اور پکار اٹھا کہ مبارک ہو، یہاں تو ایک غلام ہے۔ انہوں نے اپنی مال کی طرح ان کو چھپا لیا اور چند درہموں میں ان کو فروخت کر ڈالا۔ کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح رکھنا، ممکن ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ جب وہ جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے وہ ان کو ورغلانے لگے۔ ایک دن دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا کی پناہ، میرے آقا نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ آخر کار وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے پیچھے سے ان کا کرتا پھاڑ دیا۔ دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ اسے دیکھتی ہی عورت بولی، ایسے آدمی کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی پر نیت خراب کرے؟ عورت کے خاندان والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے جو وہ کہہ رہی ہے اس بات میں، اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر وہ کرتا جو پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ جب شوہر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو کہنے لگا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہوتی ہے، مگر اس عورت نے پیچھا نہ چھوڑا اور انہیں جیل خانے میں ڈلوا دیا۔ کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔
جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 غلام اور بھی داخل ہوئے. انہوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی اور وہ سچ نکلی. ان میں سے ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا. اس کے بعد شاہ مصر نے خواب دیکھا اور درباریوں سے تعبیر معلوم کی. وہ غلام وہاں موجود تھا. اس نے جیل خانے جا کر یوسف علیہ السلام سے تعبیر اس خواب کی معلوم کی. انہوں نے بتلا دی. شاہ مصر کو معلوم ہوا کہ یہ تعبیر فلاں شخص نے بتلائی ہے جو جیل میں بند ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. آپ نے آنے والے سے کہا کہ پہلے اپنے آقا سے کہو کہ ان عورتوں سے معلوم کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا. سب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے سے باہر نکلے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل ہی رہا تھا. عورتوں کے اعتراف گناہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو، یعنی مصر کے جو عزیز ہے، مصر کے جو بادشاہ ہے، اس کو یقین آ جائے کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی تھی اور میں کچھ اپنے نفسی کی برات نہیں کر رہا ہوں. نفس تو بری بات پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرا رب رحم فرمائے، ہے نا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا نا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اللہ یہ کہ میرا رب رحم فرمائے. بلا شبہ میرا رب مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بادشاہ نے کہا کہ انہیں یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا. جب بادشاہ نے ان سے بات چیت کی تو کہنے لگا، آج سے آپ ہمارے یہاں انتہائی قابل احترام ہے اور ہمیں آپ کی امانت داری پر پورا بھروسہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانوں کی حفاظت میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور نہایت باخبر ہوں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قدرت دی اور اختیار دیا کہ وہ جہاں چاہے رہے. ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. قصہ آگے بڑھتا ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ یوسف کو نہ پہچان سکے. کون؟ ان بھائیوں نے جنہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا اور اپنے والد سے کہا کہ اسے تو بھیڑیاں کھا لیا. ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. جب واپس ہونے لگے اور یوسف علیہ السلام نے ان کا رخت سفر تیار کر دیا تو فرمائے کہ تم آئندہ اپنے تمہارے جو بھائی ہے جو یوسف کے حقیقی بھائی تھے ان کو بھی ساتھ لانا. تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانے بھر دیتا ہوں، یعنی خوب دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. اور اگر تم اس کو میرے پاس لے کر نہیں آئے تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہوگا اور نہ تم میرے قریب آنا. کہنے لگے ہم والد صاحب کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے ان کو بھی بھیج دے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو سامان یہ لے کر آئے تھے وہ انہی کے سامان میں رکھ دو، شاید وہ اپنے گھر پہنچ کر واپس کیا ہوا مال پہچان جائے. اس بات میں کوئی تعجب نہیں. پھر واپس آئے. جب وہ لوگ والد کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمیں غلہ مل جائے گا اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. والد نے فرمایا کیا اس کے سلسلے میں تم پر ایسا ہی اعتبار کروں جیسا اعتبار میں تم پر اس کے بھائی کے سلسلے میں پیشتر کر چکا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہیں ان کا سامان مل گیا جو انہیں واپس کر دیا گیا تھا. کہنے لگا ابا جان اب ہمیں کیا چاہیے، یہ ہمارا سامان ہمیں واپس مل گیا ہے. اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا سامان زیادہ لے کر آئیں گے اور یہ اضافہ آسانی سے ہو جائے گا. والد نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ وعدہ نہ کرو گے کہ تم اسے ضرور ساتھ لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ. بہرحال انہوں نے پختہ وعدہ کیا.
حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اے بیٹو تم ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب یہ لوگ والد کے حکم کے مطابق شہر میں داخل ہوئے تو والد کی یہ احتیاطی تدبیر بھی ان کے کچھ کام نہ آئی، اگرچہ انہوں نے اپنے والد کے دل کی بات پوری کرنے کے لیے اپنی سی کوششیں کر لی۔ بلا شبہ یعقوب علیہ السلام بڑے عالم تھے ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے میں تیرا بھائی ہوں، یہ بھائی جو کچھ کرتے ہیں اس سے جو ہے تم خوف زدہ مت ہونا۔ جب دوبارہ واپسی کا سفر شروع ہوا اپنا سامان جو ہے لاد کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، جو شخص وہ پیالہ لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر انعام دیا جائے گا۔ بھائیوں نے کہا کہ بخدا تم جانتے ہو ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ ملازمین نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا وہ خود ہی سزا کے طور پر روک لیا جائے گا، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان سے ابتدا کی، یعنی تلاشی لینا شروع کی، پھر اسے اپنے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا۔ کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی اور ان پر ظاہر نہیں کی، بس اتنا کہا کہ برے برے لوگ ہو تم، جو ہے اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم الزام لگا رہے ہو۔ بھائی کہنے لگے اے عزیز مصر اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ روک لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑے تو بڑے ظالم ٹھہریں گے۔ جب وہ لوگ ادھر سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد لیا تھا اور تم اس سے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں زیادتی کر چکے ہو؟ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد اجازت نہ دے دے۔ یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ تم واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے یا اس قافلے والوں سے معلوم کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، میں تو صبر کروں گا، شاید اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہے یوسف، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور دل میں بھی بہت رنجیدہ تھے۔ لڑکے کہنے لگے آپ تو بس یوسف کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کیے جاتے ہیں، آپ تو اس کے غم میں جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کہنے لگے میں تو اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی کھوج لگاؤ، یعنی انہیں تلاش کرو، انہیں ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ یہ لوگ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ اے بادشاہ ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہے، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہوئے، آپ ہمیں پورا غلہ عنایت فرما دے، ہم پر صدقہ عنایت فرما دے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے کیا تم ہی یوسف ہو؟ کیا کہا انہوں نے؟ قال انت فعلت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی، انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا بخدا اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم واقعی خطاکار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، آپ تم لوگوں پر آج جو ہے کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ میری یہ قمیص لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، یعنی ان کی روشنی لوٹ آئے گی، اور تم لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ چلا تو ان کے والد نے کہا کہ میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، بہرحال
خوشخبری لانے والے نے آیا اور ان کو خبیث ان کے چہرے پر ڈال لی اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا سب مصر چلے، انشاءاللہ امن سے رہیں گے۔ اپنے والدین کو اپنے پاس تختے پر بٹھایا اور سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ تو محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو پر زندگی گزارتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔